أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وقال عز شانه وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی عظمت و جلال کا مستحق اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو ہم سب کا، ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے. وہی لائق عبادت ہے، اس کے سوا ساری عبادتیں باطل ہیں. درود و سلام و جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. محترم حاضرین، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں میں چند باتیں توحید کی اہمیت اور فضیلت کے تئیں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا. ہمیں اور آپ سب کو معلوم ہے کہ انسانوں کی تخلیق کا مقصد، ان کے برپا کیے جانے کا، پیدا کیے جانے کا مقصد اللہ رب العزت نے جو بنایا ہے وہ اللہ رب العزت کی خالص عبادت. توحید کہتے کسے ہیں؟ پہلے ہم اس کا معنی اور مفہوم جان لیں. توحید عربی زبان کا لفظ ہے، وحد یوحد توحیدن، معنی ہوتا ہے اللہ کو اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں اور اس کی عبادت میں ایک ماننا. اللہ ساری کائنات کا رب ہے، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اس کی اچھی اچھی صفات ہے. ان صفات میں اللہ کا نہ کوئی مساوی ہے، نہ کوئی مشابہ ہے، نہ کوئی مماثل ہے، نہ اللہ کے جیسا کوئی. ایسے ہی جب ان ساری چیزوں میں اللہ رب العزت یکا اور تنہا ہے تو وہی لائق عبادت ہے. اس کے سوا کوئی بھی اس دنیا کے اندر قابل عبادت نہیں ہے. کوئی کتنے عظیم درجے کو پہنچ جائے، کوئی کتنا ممتاز ہو جائے، اللہ کے سوا وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ساری مخلوقات اللہ کی محتاج ہے. اللہ ہی غنی ہے اور وہی بے نیاز اور قابل تعریف ہے. میرے بھائیو، اللہ رب العزت توحید کا لغوی معنی ہے کہ اللہ رب العزت کو کیا ایک ماننا، اس کے رب ہونے میں، اس کے اسماء و صفات میں اور اس کی عبادت میں. توحید کہا جاتا ہے اللہ رب العزت کو ان ساری چیزوں میں ایک مانتے ہوئے خالص اس کی عبادت کرنا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. آج ہمارے یہاں میرے بھائیوں ایک غلط فہمی توحید کے تعلق سے یہ پائی جاتی ہے کہ ہم نے اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ہم نے نمازیں پڑھ لی، ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے صدقات و خیرات کر دیے، ہم نے زکوٰۃ دے دی، ہم نے حج کر لیے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کی عبادت کا یہی معنی اور مفہوم ہے، اور اس کے علاوہ
ہم دوسرے کے در پر سر پٹکتے پھریں، دوسروں سے استمداد کرتے پھریں، دوسروں سے حاجت روائی کرتے پھریں، دوسروں سے مشکل کشائی کرتے پھریں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری توحید پر، ہمارے لا الہ الا اللہ کہنے پر کوئی خلل نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کی کہ اس مقصد سے جو اس نے ہمیں پیدا کرتے وقت رکھا ہے، اس مقصد سے ہم نہ آشنا ہے۔ توحید ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ اس کائنات کی کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا کی گئی ہے، نکمی نہیں بنائی گئی ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے انس و جن کے تخلیق کا مقصد سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں واضح کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی خالص عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ توحید ہے میرے بھائیوں، خالص عبادت۔ یہ خالص عبادت ہے کیا؟ گویا توحید ہے کیا؟ انسانی زندگی کا مقصد، انسانی زندگی کا بنیادی مقصد توحید ہے کہ انسان پیدا ہوا ہے تو اپنے رب کو پہچانے، یہ اس کے اوپر سب سے پہلا فرض ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، یہ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے اس علم کو حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ انسان کی زندگی کا میں نے کہا بنیادی مقصد اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ لوگ خالص کس کی عبادت کریں؟ اللہ کی عبادت کریں۔ یہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے انبیاء کی دعوت کا پہلا مشن یہی توحید تھا۔ جب یہ اتنا اہم ہے کہ انسانی زندگی کے بنیادی مقصد کی طرف لے جاتا ہے یہ توحید، تو انبیاء کی زندگی کا پہلا مقصد توحید تھا۔ اور اسی مقصد کو ایک حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے۔ انبیاء کی زندگی کا پہلا مقصد، انبیاء جب اپنی قوموں میں آئے، جب شرک بڑھا، کفر بڑھا، لوگ اللہ کی خالص عبادت چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادتیں کرنے لگے، ان کے سامنے سر جھکانے لگے، ان کے سامنے رکوع کرنے لگے، ان کی منتیں ماننے لگے، ان کی نظر و نیاز کرنے لگے، ان کے سامنے اپنے حاجات رکھنے لگے، ان سے استمداد کرنے لگے، ان سے استغاثہ اور فریاد کرنے لگے، مسائل و مشکلات کو ان کو پکارنے لگے، تو اللہ رب العزت کی غیرت نے اس کو برداشت نہیں کیا کہ بندوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا جائے، بلکہ پہلے عہد کی طرف ان کو لانے کے لیے، ان کو بنیادی مقصد سے آشنا کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی تھی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے۔ کیا پیغام لے کر کے آیا؟ اللہ واضح کرتا ہے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اللہ کی عبادت کا تصور بغیر طاغوت کے انکار کے ممکن ہی نہیں۔ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ تو ہم پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ کا ہم اقرار کرتے ہیں، فرق کیا پڑتا ہے؟ قبروں پر سر جھکا دیں، کسی کی نظر و نیاز مان لے، کسی سے استمداد کر لے، کسی سے استغاثہ کر لے، کسی کو اپنا غوث مان لے، فرق کیا پڑنے والا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں میرے بھائیوں، توحید اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ انبیاء علیہ السلام جو دعوت لے کر کے آئے، اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے۔ کیا دعوت دے کر کے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ کی ہی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ جب تک طاغوت سے نہیں بچو گے تب تک اللہ کی عبادت نہیں ہوگی۔ یہ طاغوت ہے کیا؟ طاغوت قرآن کریم میں شیطان کو بھی کہا گیا ہے۔ اس کو کہا گیا ہے شیطان کو۔ طاغوت کہا جاتا ہے ہر اس شخص کو، ہر اس ذات کو، ہر اس شے کو جو اللہ کے سوا پوجی جائے، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جائے، وہ طاغوت ہے۔ اسی لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کے کو پورا کرنے کے لیے طاغوت کا انکار ضروری ہے۔ آیت الکرسی کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ،
وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، جس نے طاغوت کا انکار کیا جو اللہ پر ایمان لایا. طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان، یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے میرے بھائیو. سب سے پہلے ہم طاغوت کا انکار کرتے ہیں. لا الہ، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، ہر قسم کی عبادت کا انکار، الا اللہ، سوائے اللہ کی ذات کے. یہ ہے ایمان باللہ، یہ ہے ایمان باللہ. لا الہ کیا ہے؟ الکفر بالطاغوت ہے، طاغوت کا انکار ہے. اور ایمان کیا ہے؟ الا اللہ، اللہ پر کیا کرنا؟ اللہ کی الوہیت کا، اس کی بندگی کا، خالص اس کی بندگی کا اقرار کرنا میرے بھائی. جس نے یہ کیا طاغوت کا انکار کر دیا. جس نے جو اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ کہتا ہے فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، اس نے وہ مضبوط حلقہ پکڑ لیا جو کبھی چھوٹنے والا نہیں. یہ انبیاء کا مشن رہا ہے میرے بھائیو. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی خالص عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. ہم نے ذکر کیا کہ پہلا مقصد، پہلا فریضہ انسانوں پر یہی عائد ہوتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی. کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک گدھے پر سوار تھا. آپ نے پکارا یا معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، آپ کے ساتھ حاضری پر مجھے بہت خوشی ہے. 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے پکارا. پھر آپ نے سوال کیا اتدری ما حق اللہ علی العباد، معاذ تمہیں پتا ہے اللہ کا کون سا حق ہے جو بندوں پر واجب ہوتا ہے؟ حضرت معاذ کو نہیں معلوم تھا. انہوں نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے خالص اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ کی عبادت تب عبادت کہلائے گی میرے بھائی، تب وہ ایمان کامل کہلائے گا، تب ہم توحید پر ہوں گے. یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. انبیاء علیہ السلام کا مشن یہی تھا میرے بھائیو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا. کب؟ فتح مکہ کے بعد یمن کی طرف روانہ کیا اور ان کو سمجھایا انک تاتی قوما من اہل کتاب، معاذ تمہیں میں جن لوگوں کی طرف بھیج رہا ہوں وہ اہل کتاب ہیں، یہود اور نصارہ. فَأَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى شَهَادَةِ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سب سے پہلی تمہاری دعوت کیا ہوگی؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہوگی. لا الہ الا اللہ کی دعوت ہوگی. یہ دعوت انبیاء کی دعوت ہے میرے بھائی. انبیاء نے اپنے قاصد بھی بھیجے تو اسی دعوت کو ملحوظ رکھا، اور یہی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو دی. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمہ سواء بیننا وبینکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں اور برابر ہے. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم نے کہا بعض کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب نہیں بنائے گا. یہ انبیاء کا مشن تھا میرے بھائیوں. ہم نے کہا انسانی زندگی کا بنیادی مقصد. اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جب کتاب التوحید لکھی تو اس کا مکمل نام رکھا کتاب التوحید. یہ توحید کی کتاب ہے. کون سی توحید؟ الذی هو حق اللہ علی العبید، جو اللہ کا بندوں پر حق ہے. اللہ کا حق ہے کس کے اوپر؟ بندوں کے اوپر. کہ بندے اس توحید کو سمجھے
اس توحید کو اپنا مقصد تخلیق جانے اور اس توحید پر رہ کر کے طواغیت کا انکار کرتے ہوئے اللہ کی خالص عبادت ادا کریں۔ میں نے کہا کہ توحید انسانوں کا بنیادی مقصد، حق واجب سب سے پہلا، اور انبیاء کی دعوت یہ توحید ہے میرے بھائی۔ یہ توحید وہ ہے جو جنت میں دخول کا سبب ہے۔ اگر کوئی آدمی توحید کا انکار کر دیتا ہے تو یقین ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر آدمی موحد نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشرک ہے، موحد نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مومن ہے۔ اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے وَأَنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے جنت اس کے اوپر حرام کر دی۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار روز قیامت نہیں ہوگا۔ یہ توحید میرے بھائیوں، یہ عقید توحید ہمارا، اس توحید پر گامزن رہنا یہ اللہ کے یہاں ہمارے اعمال کی قبولیت کی شرطوں میں سے سب سے اہم شرط ہے۔ آج ہم لوگ اتنا ہلکا لیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی توحید کی دعوت دیتا ہے، توحید کی طرف بلاتا ہے، اس مقصد تخلیق کی طرف بلاتا ہے، اس انبیاء کے مشن کی طرف بلاتا ہے، تو ہم لوگ اس کو وہابی کا لقب دے دیتے ہیں۔ یہ تو وہابی۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، اگر آپ ایمان پر نہیں ہیں، توحید پر نہیں ہیں، آپ کے پاس اعمال کا ذخیرہ موجود ہے، روز قیامت اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے صدقات و خیرات، آپ کا حج، آپ کی زکوٰۃ، آپ کے والدین کے ساتھ نیکیاں، آپ کے انسانوں کے ساتھ ہمدردیاں، سب کے سب اسی دنیا میں دھری کی دھری رہ جائیں گی، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ قبولیت کے لیے توحید اہم شرط ہے میرے بھائی۔ اگر توحید ثابت ہے تو ہمارے معمولی نیکیاں بھی انشاءاللہ آخرت میں ذخیرہ بن کر کے آئیں گی۔ توحید اگر نہیں ہے، کفر پر ہے، شرک پر ہے، میرے بھائیوں بڑی سی بڑی نیکیاں، بڑے سے بڑے ذخائر قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کا عمل بھی اکارت و برباد ہو جائے گا۔ ہم جانتے ہیں اس کائنات کے سب سے افضل ترین شخص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ سے شرک کا وقوع ناممکن ہے، لیکن یہ کہہ کر کے اللہ رب العزت نے سارے امتیوں کو خطاب کر دیا کہ شرک کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اگر شرک پایا گیا تو سارے عمل اکارت و برباد ہو جائیں گے، سارے عمل اکارت و برباد ہو جائیں گے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عبداللہ بن جدعان مکے میں ان کے قریبی آدمی تھے، جاہلیت میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اتنے نیک تھے، غربا کی مدد کرنا، مسکینوں کا سہارا بننا، یتیموں کا سہارا بننا، مہمانوں کی مہمان نوازی و تکریم کرنی ان کے ریشے ریشے میں شامل تھا، بہت سی نیکیاں کی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبداللہ بن جدعان ہے، ایسی نیکیاں وہ کیا کرتے تھے، کیا ان کی نیکیاں روز قیامت انہیں نفع پہنچائیں گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے، آپ نے کیا کہا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا لأنه لم يقل يوما آمنت باللہ والیوم الآخر، ہرگز نہیں، یہ نیکیاں روز قیامت اس کو کام نہیں آئیں گی، کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کی الوہیت کا میں نے اقرار کیا، کبھی اس نے نہیں کہا میں آخرت پر ایمان لایا، کبھی اس نے نہیں کہا۔ میرے بھائیوں شرک جب آتا ہے تو سارے عمل اکارت ہو جاتے ہیں، انسان توحید سے جب خالی ہو جاتا ہے، اپنے مقصد سے نکل جاتا ہے، اللہ کے یہاں ایسے بندے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے، اور اس میں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے
اس کا عمل لہے آخرت و برباد ہو جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا مشرکین کے تعلق سے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، مشرکین روز قیامت جو بھی اعمال لے کر کے آئیں گے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کو بکھری ہوئی راکھ بنا دیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اگر آپ اس کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں تو، اور اگر آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں تو یاد رکھیے آپ اللہ کے نیک بندے، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے برگزیدہ ہیں، آپ ان بندوں میں سے جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رہ کر کے اپنے مقصد تخلیق سے آشنا رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیو، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے۔ قرآن نے جہاں پر مومنین الذین آمنوا کا تذکرہ کیا ہے اس سے مراد موحدین ہے۔ میرے بھائیو یہ نوٹ رکھیے گا، اس سے مراد کون ہے؟ موحدین ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل توحید کا دوست ہے۔ اللہ کرتا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو تاریکیوں سے نکالتا ہے، ظلمات سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں۔ وہ کرتے کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے نکالتے ہیں اور تاریکیوں میں لے جا کر کے ڈھکیل دیتے ہیں۔ تاریکیاں کیسی؟ کفر کی تاریکیاں، شرک کی تاریکیاں، بدعتوں کی تاریکیاں اور گناہوں کی ظلمتیں، ان میں لے جا کر کے شیطان ان کو ڈھکیل دیتے ہیں۔ مومن ہمیشہ اہل ایمان کا دوست ہو، اللہ رب العزت ہمیشہ اہل ایمان کا، اہل توحید کا دوست ہے۔ اہل ایمان اگر نیکیاں کم، اہل توحید اگر نیکیاں کم لے کر کے بھی آتے ہیں، حدیث قدسی میں آتا ہے یا ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اے ابن آدم اگر تو قیامت کے دن میرے پاس زمین بھر غلطیاں لے کر کے آئے، توحید کی برکت سنیے میرے بھائی، اگر تو زمین بھر غلطیاں لے کر کے آئے، گناہ لے کر کے آئے، ثم لقیتنی، پھر تیرے مجھ سے روز قیامت ملاقات ہو، کس حالت میں؟ لا تشرک بی شیئا، کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا، تو مشرک نہیں تھا، تو موحد تھا۔ انسانیت کے ناطے تیرے پاس گناہ کی بھرمار ہو، دنیا بھر کا تیرے پاس گناہ ہو، لقیتک بقرابہا مغفرۃ، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تجھے زمین بھر کی مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملاقات کروں گا۔ یہ توحید کی برکت ہے میرے بھائی، توحید کی برکت ہے۔ ہر آدمی، ہر انسان، ہر دعوے دار ایمان کا یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت ہمیں امن و امان ملے، ہمیں جنت ملے، ہمیں نبی کی شفاعت ملے۔ میرے بھائیوں یہ ملے گی کیسی؟ ہماری ڈگر تو الگ ہے، ہمارا راستہ تو بگڑا ہوا ہے، ہمارے ہاتھوں میں دھاگے ہیں، ہمارے گلوں میں تعویذیں ہیں، ہمارے پاؤں میں چھلے لٹکے ہوئے ہیں، ہمارے راستے الگ ہیں، ہم مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے۔ میرے بھائیوں ہماری توحید سلامت کیسے ہے؟ یہ چیزیں ملے گی کیسی؟ ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے جنت ہماری ہے، جنت رسول اللہ کی ہے، جنت ان کی ہے، جنت ان کی ہے، ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے، ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اگر ہم چلے گئے تو جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جہنم سے بچا لیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں اپنے اعمال پر غور کرو، قرآن و حدیث کی شرائط کو دیکھو کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا مراد کون ہے؟ کون ہے جو جنت میں جائے گا؟ کون ہے جس کے لیے اس دنیا میں بھی امن ہے، آخرت میں بھی امن ہے؟ میرے بھائیوں قرآنی آیت صاف صاف کہتی ہے، سورہ انعام کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جو ایمان لائے، جنہوں نے اپنے ایمان میں، اپنے کلمہ توحید میں شرک کو شامل نہیں کیا، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، ظلم ہے کیا میرے بھائیو؟ سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا ہے کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ
شرک نہ کرنا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم۔ اللہ کی عبادتیں جو ہیں، چاہے وہ اللہ کے لیے قیام ہو، چاہے اللہ کے لیے رکوع ہو، چاہے اللہ کے لیے سجدے ہو، چاہے اللہ کے لیے نظر و نیاز ہو، اللہ کے لیے ذبیحہ ہو، اللہ کے لیے سفر باندھنا ہو، اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہو، اللہ کے مشاعر کی جو ہے صحیح کرنا ہو، چاہے وہاں پر مشاعر خاص پہ جا کر کے ذبیحہ کرنا ہو، یہ سب کے سب اللہ کے لیے خاص ہے۔ کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے۔ ان عبادتوں کو، ان نوعیتوں کو غیر اللہ کے لیے کرنا میرے بھائیوں یہ شرک ہے۔ آج ہمارے سفر مقبروں کے لیے ہوتے ہیں، مزارات کے لیے ہوتے ہیں، وہاں پر ہمارے ذبیحے ان بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ہمارے پاس نظر و نیاز ان بزرگوں کے لیے ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ صرف بیت اللہ کے لیے اور حج کے لیے خاص ہیں، ان کو غیر اللہ کے لیے کیا جانا میرے بھائیوں واضح اور جلی شرک ہے۔ توحید، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے، جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو، شرک کو نہیں ملایا، شرک کی آمیزش نہیں کی، اللہ وعدہ کرتا ہے اولئک لہم الامن، دنیا میں بھی ان کے لیے امن ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے امن ہے۔ آج ہم لوگ بد امنی کا شکار ہیں۔ ہم بھی سے جائزہ لے لیں، تقریباً 95% مسلمانوں کے عقائد برباد ہیں۔ شرکی عقیدے، کفری عقیدے، باطل عقائد اور سنت کو چھوڑ کر کے بدعات اور خرافات پر ہمارا عمل ہے۔ اسی کو ہم نے دین سمجھ رکھا ہے، اسی کو ہم نے شریعت سمجھ رکھا ہے، اور اسی کو ہم نے جنت پہ جانے کا راستہ سمجھ رکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا، جو ایمان لائے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، پھر کیا کیا؟ ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کی آمیزش نہیں کی، اللہ وعدہ کرتا ہے اولئک لہم الامن، انہیں کو امن ملے گا، دنیا کا بھی امن، آخرت کا بھی امن۔ گویا مشرک ہمیشہ بد امنی کا شکار رہتا ہے، اس کا ذہن متشتت رہتا ہے، وہ سکون میں نہیں رہتا ہے، ہمیشہ اس سے ڈرتے رہتا ہے، کیونکہ اس کا ایک اللہ وحدہ لا شریک پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہوتا ہے، اس کا ایمان قوی نہیں ہوتا ہے، اللہ پر اعتماد اس کا ہمیشہ متزلزل رہتا ہے، اسی لیے وہ دیگر سے خائف رہتا ہے، اس کو امن نصیب نہیں ہوتا ہے، آخرت میں بھی امن نصیب نہیں ہوگا۔ جو ایمان لائے، شرط ہے امن کے لیے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے کلمہ توحید کے ساتھ ظلم کو مت آنے دیجیے، شرک کی آمیزش مت ہونے دیجیے، تب کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی امن ملے گا، آخرت میں بھی اللہ نے امن کا وعدہ کیا ہے، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ جنت کا راستہ پائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور اور معروف حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کی سفارش کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امتیوں میں سے کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو آپ کی شفاعت پائیں گے؟ کون سے خوش نصیب ہوں گے؟ آج ہمارے یہاں ہم جھوٹا نعرہ لگا کر کے، جھوٹے عشق کا نعرہ لگا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا دامن پکڑ لیں گے، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا وہاں پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شفاعت کا زیادہ حقدار کون ہوگا، کون خوش نصیب ہوگا؟ قال من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اپنے خالص دل سے، خالص دل سے کہنے والا لا الہ الا اللہ کیسے کہتا ہے؟ وہ شرک کے قریب بھی نہیں جاتا میرے بھائی۔ خالص دل سے کہنے والا کبھی شرک کے قریب بھی نہیں جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کو میری شفاعت ملے گی قیامت کے دن، اس کو میری شفاعت قیامت کے دن ملے گی۔ میرے بھائیوں، ہم جنت میں دخول کے متمنی ہیں، سوچتے ہیں اللہ پر ایمان لائے، نبی کا نام لے رہے ہیں، جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر شرکی اعمال ہیں، کفری اعمال ہیں، بدعی اعمال ہیں، میرے بھائیوں، جنت کے روز روکنے کے لیے اتنے ہی کافی ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ
دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا۔ کیسا؟ دوسرے حدیث میں صراحت ہے، مستیقنا بہا قلبہ، یقین قلب کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ میں نے بتلایا ہے کہ توحید دو چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، سب سے پہلے کفر بالطاغوت کا، اس کے بعد میں ایمان باللہ کا۔ اگر اس کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ ہم نے یہ دنیا چھوڑی ہے میرے بھائی، تو یقین رکھیے اللہ رب العزت ہمیں کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اگر اپنے گناہوں کے پاداش میں ہم جہنم میں ڈال بھی دیے گئے توحید، تو اللہ رب العزت جنت سے ضرور نکالے گا اور ابد الآباد نعمتوں میں ان کو پھر سے رکھے گا اللہ رب العزت۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ شرط ہے میرے بھائیوں کہ ہم توحید کو سمجھیں، اس کو اپنی حرز جان بنا لیں اور اسی پر جئیں، اسی پر مریں۔ ایک اگر ہم نے اس کو اپنی حرز جان بنا لیا اور ان سارے عقائد سے، ان سارے اعمال سے جو عقائد کفریاں ہیں، جو عقائد شرکیاں ہیں، جو عقائد بدعیاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی ہم کو امن عطا کرے گا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو امن عطا کرے گا، اور دنیا اور آخرت دونوں کی ذلتوں سے، دونوں کی رسوائیوں سے اور عذاب جہنم سے ہمیں بچا لے گا۔ نبی کی شفاعت انشاءاللہ ہم کو عطا کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیش کے امن کے گھر میں، جنت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو داخل کرے گا، جو ہر مومن کی خواہش ہے، ہر مومن کی آرزو ہے۔ اس آرزو پر کو پانے کے لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہوگی، لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھنا ہوگا، اپنے آپ کو ظلم سے، شرک سے بچانا ہوگا، تبھی جا کر کے اس مقصد کو ہم پا سکتے ہیں، اس ہدف کو ہم لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے، اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر قائم دائم رکھے، جب خاتمہ ہو ایمان اسلام پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ محترم حاضرین اور میری ماں اور بہنوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی اس مسجد میں، مسجد اقصیٰ میں، تقریباً کئی مہینوں سے ہر ہفتہ جمعرات کو عشاء کے بعد کتاب التوحید کا درس ہوتا ہے، جس میں عقیدے کی بنیادی تعلیم دی جاتی ہے۔ وہ درس آن لائن بھی ہے، آف لائن بھی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام میں شرکت فرمائیں اور اس اہم اور بنیادی عقیدے کی تعلیم کو خود بھی لیں اور اپنے گھر والوں کو بھی لے کر کے آئیں اور ان کو بھی اس میں حاضر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس پروگرام کو نفع بخش بنائے۔ السلام